بھارتیہ جنتا پارٹی جس طرح کشمیری پنڈتوں کے معاملے کو الجھا کر اور بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہے، اس سے صاف لگتا ہے کہ بی جے پی اگلا الیکشن کشمیری پنڈتوں کے نام پر لڑنا چاہتی ہے۔ وہ اس بار انتخابات میں پنڈت کارڈ کھیلنا چاہتی ہے، جس کا ایک اہم ثبوت حال ہی میں سرکاری اہتمام سے ریلیز اور تیار ہونے والی فلم کشمیر فائلز ہے، جس نے پنڈتوں پر مظالم پر پورے بھارت میں جذبات کو بھڑکا دیا ہے اور بھارت سے سخت گیر ہندو بی جے پی کو ہندوؤں کی محافظ سمجھ کر ایک بار پھر اپنے ووٹ کا استعمال اسی جماعت کے حق میں استعمال کر سکتی ہے۔ یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ بھارت کے سخت گیر ہندو عناصر اگلے الیکشن کے لیے کشمیری پنڈت کارڈ کھیلنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے کشمیری پنڈت کمیونٹی کے کئی افراد کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ چند ماہ میں 7 پنڈتوں کو نشانہ وارے قتل کیا گیا۔ اس تناسب کے باوجود کشمیری پنڈتوں کے قتل کے واقعات اپنے اندر خاصی پراسراریت لیے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے کا تازہ واقعہ ایک پنڈت سرکاری ملازم کا قتل ہے۔ سمیر کول نامی یہ نوجوان حال ہی میں نائب تحصیلدار بھرتی ہوا تھا اور اسے سروس کے ابتدائی مرحلے پر جنوبی کشمیر کے اس علاقے میں تعینات کیا گیا تھا جہاں عوام پر شدید مظالم ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے عوام کے جذبات کا گراف ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ شہر آفاق کشمیر پوسٹر بوائے برہان وانی کا تعلق اسی علاقے سے تھا۔ اس علاقے میں پنڈت افسر کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار کیا گیا تو پنڈتوں میں خوف اور غصے کی لہر پیدا ہوگی۔ جموں اور وادی میں پنڈتوں نے شدید مظاہرے کیے اور حکومت پر پنڈت کمیونٹی کے تحفظ میں ناکامی کا الزام عائد کیا۔ کئی مقامات پر پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج بھی کیا۔ پہل مقتول کے لواحقین نے قتل کی ذمہ داری حریت پسندوں پر عائد کی، مگر رفتہ رفتہ انہیں اندازہ ہوا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کشمیری پنڈتوں کو سیاسی کارڈ کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہے۔ ایک مرحلے پر مقتول پنڈت نوجوان کے رشتہ داروں نے کھل کر اسی موقف کا اظہار کیا۔ کئی اور حلقے بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھارتی حکومت پنڈتوں کے مسائل کے حل اور انہیں وادی منتقل کرنے کی بجائے اس مسئلے کو سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ پنڈت مسئلے کی یوں رنگ آمیزی کئی طویل المیعاد مقاصد کی حامل ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششیں اور منصوبہ بندی پورے عروج پر ہے۔ ایک منصوبہ بندی تو اقتدار کے ایوانوں اور راہداریوں میں ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ عوامی سطح پر اس موضوع کو جذباتی رنگ بھی دے دیا گیا ہے۔ یہ کام فلم دی کشمیر فائلز کے ذریعے لیا جا رہا ہے، جس میں پنڈتوں پر مظالم کو مبالغہ آمیز حد تک بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ اس فلم کے ذریعے بھارت بھر میں عوام کے جذبات کو کشمیر کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ عمومی طور پر بھارت کے طول و عرض میں عام آدمی کو کشمیر کے موضوع سے زیادہ دلچسپی اور جذباتیت نہیں رہی، بالخصوص جنوبی بھارت میں تو کشمیر سے لوگ قطعی لا تعلق رہے ہیں۔ دی کشمیر فائلز کے ذریعے اب کشمیر کو بھارت بھر کا جذباتی موضوع بنا دیا گیا ہے۔ اس فلم کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ اربوں کا بزنس کر رہی ہے۔ باکس آفس پر آئے ہوئے ابھی سے 1 ماہ کا عرصہ ہوا ہے کہ یہ کئی مقبول فلموں کی ریکارڈ توڑتی جا رہی ہے۔ اس فلم سے جو مائنڈ سیٹ تشکیل دینا مقصود تھا وہ بھی اپنا اثر دکھا رہا ہے، جس کا ایک ثبوت ایک سینما میں فلم کے بعد کچھ فلم بینوں کی کشمیری مسلمانوں کے خلاف نعرے بازی اور نازیبا الفاظ کی وائرل ہونے والی ویڈیو ہے۔ اب بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک سینئر لیڈر سبرامنیم سوامی نے دورہ کشمیر کے موقع پر ایک نئے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ سبرامنیم سوامی کا کہنا تھا کہ کشمیری پنڈتوں کی حفاظت کے لیے بھارتی فوج کے 1 لاکھ ریٹائرڈ فوجیوں کو ان کے اہل خانہ سمیت کشمیر منتقل کیا جائے گا۔ ان فوجیوں کو بھاری معاوضے اور رہائش کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ان کا مقصد صرف واپس لوٹنے والے پنڈتوں کی حفاظت ہوگا۔ ان فوجیوں کو پنڈتوں کی آبادی کے ساتھ ٹیلی فون کے ذریعے جوڑا جائے گا۔ جو ہی کوئی پنڈت اس نمبر پر فون کرے گا تو اس فورس کے اہلکار موقع پر پہنچ کر اپنی کارروائی شروع کریں گے۔ 1 لاکھ ریٹائرڈ فوجیوں کی پنڈتوں کی حفاظت کے نام پر وادی میں منتقلی کا مطلب کم از کم 5 لاکھ افراد کی اس نام پر منتقلی ہے۔
کیونکہ ہر گھر میں 4-5 لوگ لازمی ہوتے ہیں۔ پنڈت اگر ہزاروں کی تعداد میں واپس آئیں گے، جس کا امکان بھی بہت کم ہے، مگر ان کی حفاظت کے نام پر 4-5 لاکھ لوگ مستقل کشمیر منتقل ہوں گے اور پھر انہیں رہائش کی مستقل کالونیاں اور بھاری معاوضے ادا کیے جائیں گے، تو یوں ہی ایک نو آبادی کا آغاز ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ پنڈت کارڈ انہی سرگرمیوں کی پردہ پوشی کی خاطر استعمال ہو رہا ہے۔